کہ سب سے بڑا بغیرت تو عمران خان خود ہے. اس کا نام یو ٹرن خان بھی ہے، طالبان خان بھی ہے، امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا. عمران خان نے ساری عمر جھوٹ بولا ہے، منافق مذہب فروش بن چکا ہوا ہے. اس کی پوری زندگی آپ کھنگال لیں. جس ادارے کے بوٹ پالش کر کے عمران اقتدار میں آیا تھا، پرویز مشرف کے بھی بوٹ پالش کیے، جنرل باجوہ کے، جنرل فیض کے، جنرل پاشا کے، جنرل ظہیر الاسلام کے، ان سب کے بوٹ پالش کیے ہیں. اس کا تو تعلق ہی سارا فوج کے ساتھ رہا ہے، فوج کی ہی نمک ہرامی کر رہا ہے، سازشیں کی پاکستان کے خلاف. اس کے اپنے بچے بغیرت کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمیں دو کہانیاں سناتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، پٹتا ہے، روتا ہے. کبھی کوئی بہتر ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بہتر ہو جاتا ہے پاکستانیوں کے لیے. پی ٹی آئی میں جھوٹ، منافقت، سازش اور فساد کا جو، اگر آپ بے غیرتی سے بچنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی سے بھی بچیں اور عمران سے بھی بچیں. سب سے بڑی جو اخلاقی برائی ہے جو بے غیرتی پیدا کرتی ہے وہ جھوٹ ہے. دوسرے نمبر پہ منافقت ہے. تیسرے نمبر پہ کسی کے خلاف دھوکے بازی کے ساتھ سازش کرنا یا کسی کو نیچے گرانا یہ ہے. اور چوتھے نمبر پہ یہ فساد پھیلانا، لوگوں کے درمیان لڑائی کرانا اور اپنے مطلب کے لیے لوگوں کا بیڑا غرق کرنا، اس سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ سازش ان کے خلاف کرتے ہیں، اداروں کے خلاف تک سازش کرتے ہیں، انہی اداروں کی جن کے اپنے بوٹ پالش کیے ہوتے ہیں، ان کی نمک ہرامی کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اور فساد کرتے ہیں ملک کے اندر، تو آپ بے غیرت ہو جاتے ہیں. تو اب وہ اس حد تک بے غیرت ہو گیا ہے، عمران ریاض کو اس کو گالیاں پڑ رہی ہیں لیکن وہ عمران کی چمچہ گیری نہیں چھوڑ رہا. لیکن سب سے بڑا بے غیرت تو عمران خان خود ہے، کیونکہ اس نے جو جھوٹ بولے ہیں اس ملک کے اندر وہ آج تک کسی نے نہیں بولے. اس کا نام یو ٹرن خان بھی ہے، اس کا نام طالبان خان بھی ہے. یہ پاکستان کی فورن پالیسی کو برباد کرنے والا ہے. یہ پاکستان جھوٹ بول کے، مطلب امریکی سازش کا جھوٹا بیانیہ بنایا، اس نے امپورٹڈ گورنمنٹ کا جھوٹا بیانیہ بنایا. عمران خان نے ساری عمر جھوٹ بولا ہے. یہ اپنی نجی زندگی اور اپنی سیاسی زندگی، اپنی معاشی زندگی، ان سب میں جھوٹ بولتا رہا ہے. مطلب ملک ریاض کا دوست تھا یہ، اور باتیں ہمارے ساتھ کرتا تھا کرپشن کی کہ جی کرپشن ختم ہونی چاہیے. اب ملک ریاض پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ آدمی ہے. میں تو صاف کہتا ہوں، میں تو ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے ملک ریاض سے کچھ چاہیے نہیں ہے. میں نے ملک ریاض سے کیا لینا ہے؟ تو یہ چونکہ انہوں نے لینا ہوتا ہے ان لوگوں سے کچھ، تو اس لیے جو ہے یہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے دوست بن جاتے ہیں. عمران خان جو کچھ کرتا ہے زندگی میں اور جو پھر اسلام کو بیچتا ہے، جس طریقے سے یہ ایک منافق مذہب فروش بن چکا ہوا ہے، مذہبی منافق ہے، تو وہ کس کو نہیں پتا. اس کی پوری زندگی آپ کھنگال لیں اور اس کی پوری سیاسی زندگی آپ کھنگال لیں، عمران کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا. تو یہ اتنا بے غیرت ہے کہ اس نے سازش کی پاکستان کے خلاف اور آج تک یہ سازشیں کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا، کبھی یہ بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی ادارے کی مصنوعات کا جس ادارے کے بوٹ پالش کر کے عمران جو ہے وہ اقتدار میں آیا تھا. اس نے پرویز مشرف کے بھی بوٹ پالش کیے تھے اپنے زمانے میں، جب پہلی سیٹ لی تھی اس نے 2002 میں میاں والی سے سیٹ جیتا تھا. اس کے بعد اس نے جنرل باجوہ کے، جنرل فیض کے، جنرل پاشا کے، جنرل ظہیر الاسلام کے، ان سب کے بوٹ پالش کیے ہیں. بلکہ ایک زمانے میں جب یہ کریکٹر تھا تو ضیاء الحق کے بوٹ پالش بھی کرتا رہا ہے، کیونکہ اس نے اس کو دوبارہ وہ لے کے آیا تھا ٹیم میں. تو یہ تو اس کا تو تعلق ہی سارا فوج کے ساتھ رہا ہے، اور اب یہ فوج کی ہی نمک ہرامی کر رہا ہے، ان کا احسان فراموش ہے یہ. تو اس آدمی نے سازشیں کی پاکستان کے خلاف، اور ابھی تک یہ کری جا رہا ہے سازشیں پاکستان کے خلاف، ابھی بھی لگا ہوا ہے. 9 مئی کا مجرم مرکزی جو ہے وہ عمران ہے. 24 نومبر اور 25 نومبر کو جو کچھ ہوا ہے اسلام آباد میں، ابھی مطلب 9 مئی 2023 اور 24-25 نومبر 2024، ان میں جو کچھ بھی ہوا ہے پاکستان کے اندر، غریبوں کے بچے مرے ہیں. اس کے اپنے بچے بغیرت کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھرب پتی بچے ہیں، لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. وہ پھر رہے ہوتے ہیں باہر، کبھی ٹریفالگر اسکوائر، کبھی کہیں. اور جمیمہ جو ہے وہ اپنے ہی انجوائے کر رہی ہے لائف، وہ سب کو پتہ ہے وہ کس طرح کی لائف گزارتی ہے. اور یہ ہمیں کہتا تھا کہ وہاں پہ یہ مذہبی طریقے سے پال رہی ہے بچوں کو. ہم تو کچھ نہیں کہتے، جمیمہ جیسے مرضی رہے، ہم تو اس معاملے میں بالکل پروگریسو ہیں کہ جس کا جو دل کرتا ہے خدا کا اس کا معاملہ ہے. لیکن یہ ہمیں دو کہانیاں سناتا ہے. ایک طرف یہ کہتا ہے جمیمہ ان کو مذہبی طریقے سے پال رہی ہے، دوسری طرف جمیمہ کی زندگی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ بہت ہی منافق آدمی ہے. تو اس نے اب یہ جو اپنے بچوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے، یہ یہاں پہ کرواتا ہے غریبوں کے بچوں کو، ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کو باہر نکالتا ہے. یہ ان کو سامنے ایموشنل بیانیے بناتا ہے، کبھی کہتا ہے میرے ساتھ یہ ہو گیا، پٹتا ہے، روتا ہے. لوگ آخر کار اس کے لیے باہر نکل آتے ہیں، تھوڑے بہت. زیادہ تر لوگ پاکستانی جو ہے نا وہ بڑے تیز ہیں، وہ خود بھی جو ہیں بڑے چلاک ہیں، تو وہ اس کو ووٹ شوٹ کبھی دے بھی دیں، نکلتے ہی نہیں ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ اعتبار وہ بھی نہیں کرتے اس پہ. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ
کسی کو اگر باقی دو لوگ برے لگتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم نون تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اس وقت یہ بہتر ہے ان سے. کبھی کوئی بہتر ہو جاتا ہے, کبھی کوئی بہتر ہو جاتا ہے پاکستانیوں کے لیے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ پی ٹی آئی میں جھوٹ, منافقت, سازش اور فساد کا جو ایک معاملہ ہے یہ انسان کو بنا دیتا ہے بے غیرت. تو یہ بے غیرتی جو ہے اس سے اگر آپ نے بچنا ہے تو پی ٹی آئی سے بھی بچیں. اور عمران کا آج کل جو روپ ہے, میں امید کرتا ہوں کہ عمران ٹھیک اپنے آپ کو کرے گا یا ٹھیک ہو جائے گا کبھی, ہے تو بڑا مشکل کام, لیکن آج کل جو عمران ہے اور جو پی ٹی آئی ہے یہ بغیرتی کی علامت ہے. اگر آپ بغیرتی سے بچنا چاہتے ہیں تو پی ٹی آئی سے بھی بچیں اور عمران سے بھی بچیں.